بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کتاب شرح مئات عامل ہے اور ہم آج النوع الاول سے پڑھیں گے۔ پہلے عبارت، پھر ترجمہ، پھر اس کی وضاحت، پھر اس کے بعد اس کی جو ترکیب بنتی ہوگی، ترکیب نحوی، وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ النوع الاول، اس نوع کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حروف جارہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کس پر داخل ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اس نوع میں بتایا جائے گا۔ النوع الاول، پہلی نوع، حروف تجر الاسم فقط، ایسے حروف کہ جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں فقط۔ وتسمى حروفا جارۃ، ایسے حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ۔ وهي 17 حرفا، اور یہ 17 حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، یہ 17 حروف ہیں۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ وضاحت اس کی یہی ہے کہ حروف جارہ جو ہیں یہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، اور ان کا نام حروف جارہ ہے، اور یہ 17 ہیں۔ حروف جارہ اسم کے علاوہ کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوتے، صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم النوع الاول سے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ النوع الاول، النوع موصوف ہے، الاول صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا مبتدا۔ حروف یہ موصوف ہے، تجر یہ فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے، الاسم یہ مفعول ہے۔ تجر فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور الاسم مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حروف موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، پیچھے ہم نے مبتدا بنایا تھا، اس کی یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے فقط۔ فقط کی الگ سے جو ہے وہ ترکیب ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ فقط کی جو ترکیب ہوگی وہ یہاں سے ہوگی، ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ حاشیہ میں لکھا ہے فقط الفاء فیہ فصیحۃ، فقط میں جو فا نظر آ رہی ہے یہ فصیحہ ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو ظاہر کرنا۔ اس کے اندر جو فا ہے وہ فصیحہ ہے۔ قط جو ہے اسم و فعل، یہ اسم فعل ہے، بمعنی انتہی، انتہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قط۔ معنی اس کا کیا بنے گا؟ والمعنی اذا جررت بهذه الحروف الاسم فانتہی عن اعمالها فی غیرہ، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تو ان حروف کے ذریعے، یعنی حروف جارہ کے ذریعے تو اسم کو جر دے گا، تو اسم کے علاوہ کسی اور چیز میں ان حروف جارہ کو عمل دینے سے بچ، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اب ہم اذا جررت سے ترکیب کرتے ہیں، کیونکہ یہ فقط کی ترکیب ہو رہی ہے۔ اذا حرف شرط ہے، جررت فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، بہذہ میں با حرف جار ہے، ہذہ اس میں اشارہ ہے، الحروف یہ مشار الیہ ہے، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا جررتا فعل کا، ظرف لغو ہوا فعل کا،
الاسم یہ مفعول ہے، جررتا فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی شرط۔ فانتہی میں جو فا ہے وہ ہے جزائیہ، انتہی امر کا صیغہ ہے، فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، عن جار ہے، اعمالی مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر عن جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہوگا فانتہی فعل کے۔ اس کے بعد فی غیر ہی میں جو فی ہے حرف جار ہے، غیر مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی دوسرا متعلق ہوا فانتہی فعل کا۔ فانتہی فعل اپنے انت ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گی جزا۔ پیچھے ہم نے شرط بنائی تھی تو شرط اپنی جزا سے مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ تو یہ فقط کی جو ہے وہ ترکیب ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، تسمہ فعل ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر نائب الفاعل ہے۔ نائب الفاعل کیوں ہے؟ کیونکہ تسمہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور مجہول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ نائب الفاعل بنتی ہے، مضارع معروف کے اندر فاعل بنتی ہے، مضارع مجہول کے اندر نائب الفاعل بنتی ہے، لہذا تسمہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، اس کے اندر مجہول کا ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر نائب الفاعل ہے، حروفاً موصوف ہے، جارتاً صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بنے گا، تسمہ فعل اپنے ہیہ ضمیر نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَهِيَ 17 حرفاً، اس کی اب ترکیب اس طرح ہوگی، وہ حرف مستانفہ، ہیہ مبتدا، ہیہ سے مراد وہی حروف جارہ ہیں، ہیہ مبتدا، 17 ممیز، حرفاً تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ بنے گی خبر، ہیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الباء للالصاق، الباء للالصاق با الصاق کے لیے آتی ہے، یعنی کسی لفظ میں جو با استعمال ہوتی ہے وہ الصاق کے لیے ہوتی ہے، ملنے ملانے کے لیے ہوتی ہے۔ الصاق کیا چیز ہے؟ وہوا سے بتا رہے ہیں کہ الصاق کا کیا مطلب ہے، الصاق کسے کہتے ہیں۔ وہوا اتصال الشیء بالشیء، اتصال ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مل جانا، اس کو کہتے ہیں متصل، اتصال، الصاق۔ اما حقیقتاً، یا تو حقیقی طور پر ہو، یہ ملنا ملانا یا تو حقیقی طور پر ہو، نحو جیسے بہی داءن، اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی انسان کے ساتھ بیماری ہے، و اما مجازاً، اور یا مجازی طور پر ملنا ہو، نحو جیسے مررت بزید، میں زید کے قریب سے گزرا، ای یعنی التصقا، میرا ملنا ہوا، التصقا مروری، میرا گزرنا ملا ہوا ہے، التصقا ملا ہوا ہے، مروری میرا گزرنا، بمکان ایسے مکان کے ساتھ، یقرب قریب ہے، منہ اس مکان سے، زید زید۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ الصاق کیا چیز ہوتی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ الصاق یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، وہ ملنا یا تو حقیقی طور پر ہوگا، اس کی مثال دے رہے ہیں بہی داءن، بہی سے مراد انسان ہے، داءن سے مراد بیماری ہے۔ جیسے بیماری انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ انسان بھی ایک چیز ہے، بیماری بھی ایک چیز ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز سے ملنا یہی الصاق کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کبھی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی حالت میں ہونا یہ حقیقی طور پر ہے، یعنی حقیقت ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ و اما مجازاً، یا تو مجازی طور پر جو ہے وہ یہ ملنا ہوگا، نحو مررت بزید، جیسا کہ میں زید کے قریب سے گزرا،
اب یہاں پر بھی ایک قسم کا ملنا ہے کہ میں زید سے ملا یا زید کے قریب سے گزرا یا زید کا جو مکان ہے اس کے قریب سے گزرا، تو یہ بھی ایک قسم کا مجازی طور پر ملنا کہلاتا ہے۔ مررت بزید کی جو تفسیر آگے خود مصنف کر رہے ہیں، یعنی التصق مروری، یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ میرا گزرنا ملا ہوا ہے ایسے مکان کے ساتھ کہ جو جس مکان سے زید قریب ہے، تو یہاں پر بھی اتصال پایا گیا، لیکن یہ مجازی ہے، اور بہی داؤن میں جو اتصال پایا جا رہا ہے وہ حقیقی طور پر ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ پیچھے ہے الباء للالصاق، الباء اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الباء مبتدا ہے، للالصاق میں جو لام ہے حرف جار ہے، الصاق مجرور ہے۔ اب پیچھے مبتدا ہے اور یہ جار مجرور ہیں، جار مجرور یہ ظرف بنتا ہے، اور ظرف کمزور چیز ہوتی ہے، ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتا، تو اب ہم وہ لفظ نکالیں گے کہ جو مبتدا کی خبر بن سکے، تو لہذا للالصاق میں جو جار مجرور ہے یہ ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہو اتصال سے ہم ترکیب کرتے ہیں، واو مستانفہ ہے، ہوا مبتدا ہے، اتصال مضاف ہے، مصدر مضاف ہے، الشیء مضاف الیہ ہے، بالشیء میں جو با ہے وہ حرف جار ہے، الشیء مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے اتصال مصدر کے، اتصال مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ بن گیا ممیز۔ اما حرف تفصیل ہے، حقیقتاً یہ معطوف علیہ ہے، نحو بہ داؤن اس کی ترکیب ہم اس جملے کے بعد کریں گے، یہ نحو بہ داؤن اس کی الگ سے ترکیب ہوگی، یہ بعد میں ہم کریں گے، تو یہ حقیقتاً معطوف علیہ ہے، اس کے آگے ہے واو، واو حرف عطف ہے، اما پھر یہ حرف تفصیل ہے، اس کے آگے ہے مجازن، تو یہ مجازن جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گی تمییز، پہلے ہم نے ممیز بنایا تھا تو اب یہ اس کی تمییز بن گئی، ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ ہوا مبتدا کی خبر بن گئی، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم نحو بہ داؤن اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ نحو مضاف ہے، یہ ہمیشہ مضاف ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ خبر بنتا ہے۔ نحو مضاف ہے، بہ میں با حرف جار ہے، ہی مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ملتصقن کے، ملتصقن اسم فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، ملتصقن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بنے گا خبر مقدم۔ داؤن مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گی خبر، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ میں مثال مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم نحو مررت بزید اس کی اب ہم جو ہے وہ ترکیب کریں گے۔ نحو مضاف ہے، مررت فعل ہے، اس کے اندر آنا ضمیر فاعل ہے، بزید میں جو با ہے حرف جار ہے، زید مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا مررت فعل کا، مررت فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مفسر۔ آگے ہے ای حرف تفسیر ہے، آگے ہے التصقا، التصقا فعل ہے، مرور مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا التصقا فعل کا فاعل۔ بمکان میں جو با ہے وہ حرف جار ہے، مکان موصوف ہے، یقرب فعل ہے، منہ میں من حرف جار ہے، ہو ضمیر مجرور ہے،
جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا یقرب فعل کا، زید یقرب فعل کا فاعل ہے۔ تو یقرب فعل اپنے ظرف لغو، اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مکان موصوف کی صفت، مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر با حرف جار کا مجرور، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہوگا التصق فعل کے، التصق فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گی تفسیر۔ پیچھے ہم نے مفسر بنایا تھا، تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، تو نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گی خبر، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے آگے ہم وللاستعانۃ الباء للاستعانۃ سے انشاءاللہ ہم پھر عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔